تمام احباب محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وقوت الارواح و غذائها وعلى آلہ و صحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جناب پیر طریقت رہبر شریعت قاضی محمد محمود صاحب دربار عالیہ قادریہ آوان شریف، نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جناب قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، اور دیگر گوش امیر المجاہدین ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب حضرت العلامہ مولانا حافظ انس حسین رضوی صاحب، تمام اراکین شورا اور یہاں پر دور و نزدیک سے آنے والے عشاقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں مذاکرات کی جب بات شروع کرتا ہوں تو اپنے بابا جی کے فرامین میں سے وہ فرمان جو آپ اکثر ذکر کرتے تھے اراکین شورا کو بھی اور شاید آپ کے شاگردوں کو بھی یہ یاد ہوگا کہ آپ فرماتے تھے اپنی خوبصورت دلکش اور دلفریب انداز میں کہ رب رب ہے، رب رب ہے، اور پھر فرماتے تھے کہ ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے، ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ مالک کن نہیں لگے۔ یقین کریں لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے کہ سب کچھ ختم ہوا اب کچھ نہیں بچے گا، لیکن الحمدللہ قبلہ امیر المجاہدین کے فیضان سے، قبلہ امیر المجاہدین کی خصوصی فیضان سے اور نظر کرم سے اللہ کریم جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تائید اور مدد اور نصرت سے اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے تحریک میں جو مطالبات رکھے تھے الحمدللہ ان سب میں اللہ کریم نے تحریک کو کامیابی عطا کر دی۔ آپ پیچھے والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، آپ بیٹھ کر انشاءاللہ اپنے جذبات کا اظہار کریں، پہلے مکمل طور پر بیٹھ جائے تاکہ کوئی آگے پیچھے سے آواز نہ ہو۔ تمام آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ، جو مطالبہ قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ فیض آباد کے سرزمین پر آپ نے حکومت وقت سے کیا تھا، فرانس کی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے، اور ادھر ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں جائے گا اور پھر پارلیمنٹ کے ذریعے سے معاملات طے پائیں گے، جس کے ذریعے پہلے 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے آفر بڑے بڑے رکھی گئی کہ ہم کسی بھی صورت اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں نہیں لے جا سکتے، کیونکہ پوری دنیا میں جو ان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ایک ایسا پارلیمنٹ ہے جو حضور کی عزت پر بھی بات کر سکتا ہے۔ پاکستان کی مذہبی تصویر، حضور کے عشق و وفا کی تصویر ظاہر بات ہے دنیا پسند نہیں کرتی، پھر بڑے مسائل کہتے ہمارے لیے پیدا ہو جاتے ہیں،
ہم نے کہا کہ جب قبلہ امیر المجاہدین نے ایک معاہدہ کیا تھا اور اسی میں آپ نے دستخط کیے تھے، تو ہم اللہ و رسول کے ساتھ آپ بھی اور ہم بھی اپنے قبلہ امیر المجاہدین کے ہاتھ پر جو ہم نے ہاتھ دیا تھا، ہم پابند ہیں کہ ہم اسی معاہدے کے لیے آپ سے بار بار احتجاج کریں گے، اپنی فریاد کریں گے اور اپنی ایمانی اور غیرت والی مجبوری آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارا ایمان کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ جنہوں نے ہماری ہو اس کو سرکاری طور پر کوئی جواب نہ ملے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، جواب سرکاری طور پر آنا پڑے گا۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں آپ بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے، مگر بابا جی فرماتے تھے کہ یہ تو اللہ کریم جل جلالہ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آپ بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے، آج مسجد رحمت للعالمین سے آپ کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ہمیں مجھے قبلہ خطیب اسلام نے بتایا کہ شہید حافظ محمد سرفراز رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی والد محترم ان کے چاچا جان ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ ہم ان کی عظمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ اور شہید نے جس حق مشن کے لیے اپنا خون دیا، انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جس مشن کے لیے انہوں نے خون دیا، ہمارے وجود کے قطرے قطرے بن جائیں گے، لیکن اسی مشن کے ساتھ کبھی غداری نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ انشاءاللہ میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جب ہمارے ساتھ وہ معاہدہ ہوا، اس کے بعد الحمدللہ حضور کے غلاموں نے یہ صرف اس خاندان کی وہ شان ہے کہ میں یہ نہیں کہ یہ صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہے یا ہمارے امیر محترم کے بعد میں سنیں گے، خدا کی قسم کوئی خوشامدی نہیں ہے، لیکن کتنا مشکل کام ہے، آپ خود سوچے۔ قبلہ امیر المجاہدین جیسے والد کسی سے جدا ہو جائے، جس کی جدائی میں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان روزانہ کی بنیاد پر چیخ رہے ہیں، پھر والد بچہ ہی ہوتا ہے، ابھی چھوٹی عمر کا، صرف 26 بہاریں رہتی ہیں اپنی زندگی میں، اتنا بڑا بوجھ بھی آیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس پورے خاندان کو، لکھا سلام، کروڑا سلام، کہ جب ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے اچانک، جب کسی کے وہم و گمان و تصور میں بھی نہ ہو، اور ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے، لوگ سال اس حادثے سے باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن لکھا سلام ہمارے قائد محترم قبلہ حضرت حافظ صاحب سید رضوی صاحب کو۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ نے چہلم پر ابھی آپ کے جدائی کے زخم بالکل تازہ تھے، مکمل تازہ تھے، لمحہ لمحہ سب کو وہ درد اور وہ جدائی مار رہی تھی، تو پھر بیٹے کا کیا عالم ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ لیکن ہمارے قائد کے عظمت کو کروڑوں سلام کہ انہوں نے اسی وقت کہا ہمیں حضور کی عزت ابرو کے لیے کیا ہوا وعدہ ہمیں یاد ہے، ہم اس وعدے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اس کے بعد طوفانی دورے شروع کیے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، بیمار ہوتے رہے، مگر قربان جاؤں اس بابا کے مشن پر آپ نے پہرا
دیا، اس انداز سے دیا کہ آج پوری قوم یہ حالت دیکھ رہی ہے۔ جب آپ نے یاد کروایا کہ ہمیں معاہدہ یاد ہے، یہ مت سمجھو بابا جی ہم سے چلے گئے ظاہراً، لیکن بابا جی تو نظری اور مشن ہمارے پاس چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ کو دلیر بنایا ہے، شجاع بنایا ہے، ان کو جذبہ دیا ہے، غیرت اور حمیت عطا کی ہے، اس لیے ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے۔ تب انہوں نے بڑی محنت شروع کی کہ ہم کسی بھی صورت اس معاہدے کو ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے، ہم شرمندہ ہیں اسی معاہدے پر، ہم شرمندہ ہیں، ہم نہیں کر سکتے اس کا ذکر بھی، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا کسی بھی صورت میں۔ پھر انہوں نے جو سختیاں کی، جو مقدمات بنائے، جو شیڈول 4 وہ تمام آپ کے سامنے ہیں، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ حضور کے غلاموں نے کہا اس کا کوئی پرواہ نہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے سب کے سب ہمارے سامنے وہ سارے آفرز رکھی، کبھی اتحاد کی باتیں کہ ہم یہ حلقہ بھی چھوڑیں گے، وہ بھی چھوڑیں گے، یہ بھی چھوڑیں گے، پارلیمنٹ میں اپنا بندہ جائے، فلاں جگہ جائے، یہ کرے وہ کرے، پیسے لے۔ جب ہم سب نے کہا کہ آپ بہت لیٹ ہے، آپ سے پہلے بابا جان ہماری سودا بازار مصطفیٰ میں کر چکے ہیں، اس لیے دنیا میں کوئی طاقت ہمیں اپنے معاہدے سے اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہے، ہم نہیں ہٹ سکتے۔ تب اس کے بعد مذاکرات کا دور شروع ہوا، اور اسی مذاکرات میں ہم سے دوبارہ ٹائم مانگا گیا، اور اسی مذاکرات میں بھی کافی کوشش کی گئی کہ ہم اس معاہدے سے کم از کم پیچھے ہٹ جائے۔ بڑے ہمارے سامنے مسائل رکھے، الحمدللہ بابا جی کی تربیت کی برکت سے قائدین ڈٹے رہے، اور اللہ و رسول کی فضل و کرم سے مختلف چالوں سے بچتے رہے، اور الحمدللہ ہمارا دوسرا اس معاہدے کا ایکسٹینشن ہوا، اس میں توسیع ہوئی، اور اس توسیع کا اعلان خود وزیر اعظم نے ٹی وی پر آ کر قوم سے اعلان کیا کہ اس طرح کی بات ہے۔ تب آپ نے کہا کہ اتنا یعنی اتنی بڑی مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ہم 2 مہینے اور بھی دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ٹائم دے دیا، اور وہ ٹائم بھی جب مکمل ہونے لگا تو پھر وہی بات ہو گئی کہ یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن جو پورے ملک میں حضور کے غلاموں نے جس طرح میں نے شعر وہاں پڑھ رہے تھے، یہ منظر کافی ٹائم ہو چکا تھا، دیکھا نہیں تھا، اب یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ ادھر سے تنگر ہونا آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، ہمارے کارکنوں نے اپنے جگر آزمائے۔ آپ یقین کریں، ابھی بھی جائیں، آپ ہسپتالوں میں جائیں، ہمارے شہداء کی لاشوں کو دیکھیں، جن کو اگر 3 گولیاں لگی ہے، یا 1 لگی ہے، یا 5 لگی ہے، کسی نے بھی پیٹ پر گولی نہیں کھائی، سب نے اپنے سینوں پر گولی کھائی، سب نے سینوں پر گولیاں کھائی، ادھر سے تنگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ لازوال قربانیوں کی بدولت پورے ملک میں ہمارے شہداء نے جو قربانیاں دی، اور جو ہمارے ہزاروں کا کم زخمی ہوئی، کسی کی ٹانگ پہ گولی لگی ہے اور وہ ہڈی مکمل طور پر چور چور ہے، پھر بھی وہ نعرے لگا رہے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ کسی کے یہاں سے خون کے فوارے جاری ہے، وہ کہہ رہے جلدی مجھے مرہم پٹی کرواؤ، میں نے دوبارہ جانا ہے۔ یہ جذبات قربان جاؤ امیر المجاہدین، یہ قبر مبارک پر کروڑہا رحمت نازل ہو۔ خدا کی قسم یہ جذبات ختم ہو چکے تھے، واللہ یہ جذبات معدوم ہو چکے تھے۔ قربان جاؤ بابا جی پر کہ آپ نے پھر سے اس قوم کو الحمدللہ اپنے اصل کی طرف لوٹایا۔ وہ جو میدانوں میں نکل کر سہرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسی ہوتے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ الحمدللہ آپ نے وہ شیر ہوشیار کیے الحمدللہ۔ تو اس کی برکت سے کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کی سیدھی فائرنگ کے سامنے یہ قوم اور یہ حضور کے غلام، یہ کارکن 2 منٹ کے لیے بھی کھڑے ہو جائے، لیکن بلاخر
وہ ظلم کرتے 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 تھک گئے، ہم ظلم سہتے 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 نہیں تھکے الحمدللہ۔ اس لیے الحمدللہ جب کوئی اور صورت نہیں بنی کسی بھی طرح، اور الحمدللہ قوم نے یہ سمجھ لیا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ والے کوئی سیاسی مقاصد کے لیے نہیں، کوئی اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں، بھائی کسی کو کھربوں روپے دے دو، روپیہ میں دو، اور آپس کو یہ کہو کہ آپ نے سینے پر گولی کھانی ہے، وہ کبھی نہیں برداشت کرے گا یہ بات، نہیں نہیں نہیں، جان سب سے پیاری ہے۔ ان کو پتا تھا جب انہوں نے اپنے سینے پیش کیے تو یہ خالصتاً اللہ و رسول کی رضا کے لیے میدان میں ہے، عزت و ناموس کی حفاظت میں، کریم آقا کی عزت و ابرو کی حفاظت کے لیے۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کے ان جذبات کی بدولت حکومت وقت اس پر آخری حد تک مجبور ہو گئی کہ جب کچھ گھنٹے پہلے اعلان بھی کیا، سرکاری طور پر خطاب بھی کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا، میں نے کہا بابا جی فرماتے تھے کہ اسلام اپنی طاقت اور پاور رکھتا ہے، انشاءاللہ حضور کے غلاموں کو اللہ ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ ابھی جو میں آپ کو بات کرنے جا رہا ہوں آپ جھوم اٹھیں گے کہ آپ کی حاضری کس طرح حضور کے دربار میں بھی لگ رہی ہے، اور کس طرح پوری دنیا کو اب یہ پیغام جا رہا ہے کہ 2 دن بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، 2 دن بعد، لیکن ہم نے رات کو بات کی کہ کل کو 20 تاریخ ہے، ہمارے شہر ہمارے قبلہ قائد محترم بتا چکے ہیں 20/1 پر ہم نکلیں گے، 1 منٹ اور اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے 20 تاریخ کو ہی اجلاس بلا کر یہ پارلیمنٹ میں سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے سفیر کی ملک بدری کی جو قرارداد کا متن ہے وہ انشاءاللہ پیش کرنا ہے، جو ہم نے لکھوا کے دیا ہے۔ اس لیے آپ حضور کے غلاموں کو کسی نے کوئی غرور و تکبر نہیں کرنا، سب نے ایک بار کہنا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ الحمدللہ وہ 2 دن بعد والا اجلاس ہم نے اسے آج اس پر 3 بجے بلا کر فرانس کے سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش میں مذاق کرتا ہوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ یہ بھائی کی جو جذبات ہے میں اس کی ترجمانی کرتا ہوں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ میں اس حوالے سے میں آپ کو ہم الحمدللہ قبلہ امیر المجاہدین کے تربیت یافتہ ہیں، اور جو ان کی فکر تھی، جو ان کا طریقہ تھا، انشاءاللہ تعالی اسی پر قائم ہے۔ جب ختم نبوت کے حوالے سے
2017 میں جو ترمیم ہوئی تھی، پھر معاہدہ فیض آباد ہوا، اور پھر حکومت نے جبر کیا، تشدد کیا اور ہمارے 8 شہید کیے۔ تو پھر اس کے بعد جب قبلہ امیر المجاہدین کے سامنے ہم نے کہا کہ حضور ہمارے تو پہلا جو مطالبہ تھا وہ صرف وزیر زاہد حامد کے استعفے کا تھا، اب تو ہمارے سامنے 8 شہید ہے، تو کیوں نہ ہم اس حکومت کو بھی گرا دیں، اس کے فلاں وزیر کو بھی ہم مستعفی کر دیں۔ ہمارے پاس اس وقت پوری قوم کڑی ہے، یہ ساری شورا اس کی گواہ ہے۔ ہم نے کہا اس وقت ہمارے سامنے پوری قوم الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے شہید انہوں نے کر دیے ہیں، تو کیوں نہ ہم پوری حکومت کو ہی گرا دیں۔ تب قبلہ امیر المجاہدین نے ایک تاریخی جملہ عنایت فرمایا تھا، اور آپ نے کہا کہ بیٹو یہ ہم دھرنا ختم نبوت کا کر رہے تھے، ختم حکومت کا نہیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جو مطالبہ تھا ہمارا وہی ہمارا مطالبہ ہے۔ میں واللہ العظیم آپ کی جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ آپ ہی کی جذبوں کی برکت سے ہوا ہے، یہ آپ ہی کے ان خلوص جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں پر میں ہر جگہ کہتا ہوں یہ کہ خدا کی قسم نہ تحریک لبیک جیسا قائد کسی کو ملے گا، نہ تحریک لبیک جیسے کارکن کسی کو ملے گا۔ جو معاہدہ ہم نے بابا جی کو دکھایا اور اس کے منظورے سے جو معاہدہ ہمارا طے ہوا، وہی معاہدے میں یہی تھا پارلیمنٹ کے ذریعے۔ ہم معاہدے کے اس وجہ سے پابند ہیں، ورنہ ہمارے سامنے شہداء تھے، رات میں انہوں نے بڑی غلط خبریں پھیلائی۔ انہوں نے کہا کرنے والوں نے، مذاکرات کمیٹی نے شیخ رشید کے استعفیٰ کا بھی مطالبہ کر دیا، حاشا وکلا ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے کہا نہیں، جس نے جس جگہ پر اپنے کریم آقا سے اور اس امت سے اور اس سے زیادتی کی ہے وہ رب ہے، وہ ذلیل ہو جائے گا، چاہے ہم ان کو کرسی پر بٹھائے یا نیچے کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ذلت پھر انہی کا مقدر ہے۔ ہمارا کوئی مطالبہ اس حوالے سے نہیں تھا، یہ میڈیا پہ یہ چیز نوٹ کر لے، ہمارا استعفوں کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں تھا، ہمارا مطالبہ تھا صرف اور صرف اپنے معاہدے کے لحاظ سے کہ ہم اپنے معاہدے کے پابند ہیں، جو ہمارے شہیدوں نے خون دیا ہے وہ بھی اس لیے دیا ہے، اس لیے ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ اور الحمدللہ اس معاہدے پر جب انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کیا بڑی تکالیف اور سختیوں کے بعد، تب ہم نے کہا کہ چونکہ ہمارا دھرنا اسی حوالے سے تھا، اس لیے جب آپ نے معاہدہ ختم کیا تو اب دوسری بات یہ ہے کہ دھرنا تو ہم ختم کریں گے، لیکن اپنے اس دلیر قائد، آپ میری بات سنیں، اپنے اس عظیم قائد، خدا کی قسم جو 26 سالہ کا رٹ لگا رہے تھے کہ یہ تو ابھی جوان ہے، میں نے کہا آپ لوگوں نے جا کر دیکھ لیا، بڑے بڑے وفود گئے، بڑے بڑے لوگ گئے، ان کو کس انداز سے دباؤ سے، جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، سختیوں سے، تکالیف سے قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ فوراً حکم دیں یہ سب کچھ ختم کرے اور نکل جائے۔ قربان جاؤ اپنے قائد پر، ان کی عظمت پر، ان کی غیرت اور حمیت پر کہ الحمدللہ وہ ڈٹے رہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ریٹن پر ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پچھلی مرتبہ ریٹن اور دستخط کے باوجود کافی سارے لوگ مکر چکے تھے کہ ہمارا کوئی بیٹھنا ہی نہیں ہوا، ہمارا کوئی بیٹھک ہی نہیں ہوئی۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے خود الحمدللہ مضمون بنا کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کو تما دی کہ آپ قوم کے سامنے ہمارے اس معاہدے کا اعلان کریں، اور ہمارے کہنے پر
جو کل آدم کیرٹ لگا رہے تھے سارے، اور جو آبتاب کے ساتھ انشاءاللہ میدان عمل میں رہ کر اپنے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے میدان میں ہوگا انشاءاللہ۔ دیوانے تیرے، اور کون ان کو خرید سکتا ہے؟ کوئی نہیں انشاءاللہ۔ کہاں بکتے ہیں دیوانے تیرے، کہاں بکتے ہیں دیوانے تیرے، اور کون ان کو خرید سکتا ہے؟ جن کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو